قل هو اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے. سے او محمد ہی از اللہ the one. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے کہا ہے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، تو اللہ عز و جل نے قل هو اللہ احد نازل فرمائی. ترمذی 3364 اور یہ حدیث حسن ہے. تو معنی یہ ہوا کہ ہمارے جس رب کا نسب پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. یہ معنی یہ ہوگا وہ اللہ جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو ایک ہے. کائنات کے خالق اور پروردگار کے بے شمار ناموں میں سے اللہ بطور علم یعنی اصل نام کے استعمال ہوتا ہے، باقی کسی نہ کسی صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کی اصل الہ ہے اور الہ کا معنی معبود ہے. تو لفظ اللہ کا معنی یہ ٹھہرا کہ وہ خاص ہستی جو عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اس میں کمال کی تمام صفات پائی جاتی ہیں. اور مسلمانوں کو اپنے بول چال میں اور اللہ رب العالمین کا تعارف کروانے میں لفظ اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اردو میں خدا کا لفظ یا انگریزی میں گاڈ کا لفظ، اگرچہ یہ ترجمے میں یا مفہوم کی ادائیگی میں یا کسی غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے یا زبان سے کسی ناآشنا شخص کو بتانے کے لیے تو اس کا جواز ہے، لیکن افضل اولا اور مسلمانوں کے لیے جو بہتر ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار لفظ اللہ ہی ذکر کیا ہے، تو لفظ اللہ ہی کا استعمال ہونا چاہیے. کیونکہ گاڈ میں اگر ایس لگا دیجئے تو گاڈز بن جاتے ہیں، اور ڈبل ایس لگا دیجئے تو گاڈس یعنی فیمیل گاڈ دیوی بن جاتی. اسی طرح گاڈ فادر، گاڈ مدر، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لفظ اللہ ان سے پاک اور مبرہ ہے. آیت کا معنی کیا ہوا؟ هو اللہ احد کا معنی یہ ہے کہ وہ رب جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ کوئی نامعلوم ہستی نہیں ہے، کوئی نئی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جسے تم جانتے بھی ہو، اور وہی معبود برحق ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے 3 معنی شارحین نے لکھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک ذات ہے، 2 یا 3 نہیں ہے، اس کی ذات میں تعدد نہیں ہے، پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے. دوسری بات یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں، یعنی اکیلا معبود ہے، صرف اس اکیلے کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت میں کوئی اس کا پارٹنر، ثانی اور شریک نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ وہ ایک ہے اور اس کی تقسیم کر کے 2 نہیں کیے جا سکتے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کا شریک بنانے والوں کی تردید کر دی، خواہ وہ مجوسی ہوں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، 2 خداؤں کو مانتے ہیں، خیر کا خدا یزداں اور شر کا خالق یا خدا اہرمن. 3 خداؤں کو ماننے والے، عقیدہ تثلیث کو ماننے والے، ٹرینٹی کے علم بردار، ان کا بھی رد ہو گیا. ہندو جو لاتعداد دیوتاؤں کو خدائی میں حصے دار مانتے ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا. اسی طرح ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹکڑوں کے جدا ہونے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے. تو ان تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی ہستی اللہ کا شریک ٹھہرتی ہے اور وہ ایک نہیں رہتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہی کہا کہ وہ ایک ہے. اسی طرح اللہ احد سے ان کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بندہ جب زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آ جاتا ہے، وہ اللہ بن جاتا ہے. اور دلیل میں صحیح بخاری کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا جواب 3 طرح سے ہے. پہلی بات یہ کہ سورۃ اخلاص پر انہوں نے غور نہیں کیا کہ اس حالت میں اللہ تو ایک رہا ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے حدیث کے اول پر غور نہیں کیا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرض کر رہا ہے اور وہ اپنے بندے پر فرض کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ احکامات فرض کرنے والا ہے اور بندہ ان احکامات کی ادائیگی بجا لانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے، بندہ دوسری ہستی ہے. اسی طرح حدیث کے آخر پر بھی غور نہیں کیا کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ میرا وہ بندہ اگر مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں اسے پناہ دوں گا. گویا دینے والی ذات اور ہے اور لینے والی ہستی اور ہے. پناہ لینے والا اور ہے اور پناہ دینے والا اور ہے. تو گویا یہ ایک عظیم صورت کے مفاہیم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے خلاف جو بھی عقیدے تھے اور ان کی جو بھی توجیحات کی جاتی تھیں، اس اکیلی صورت میں اللہ رب العالمین نے، بلکہ اس اکیلی آیت میں بڑے واضح انداز میں، بڑے مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تردید کر دی۔ تو اسی کے سبب اگر اسے قرآن کا ایک تہائی کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔